بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج نفل کی جماعت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نفل کی جماعت کو بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ منع کرتے ہیں اور ناجائز اور گناہ تک کہتے ہیں، حالانکہ یہ وہ عمل ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خود حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، جنتی صحابی عرض کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، کھڑے ہو جاؤ کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ صحابی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میری دادی جان میرے پیچھے کھڑی ہوئی اور ہم نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو ظاہر ہے یہ گھر کے اندر نماز ہو رہی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ نماز کوئی فرض نماز تھوڑی تھی، یہ نماز نفل نماز تھی جس کی امامت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہاں تک تو نفل کی جماعت کے حوالے سے یہ ثبوت مل گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پیارے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی جماعت کو قائم فرمایا، اس کا اہتمام فرمایا، اور خود حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ اس میں دعوت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو کھڑا کیا نفل کی جماعت کے لیے، پیارے آقا علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ ہاں، ایک دور ایسا تھا جس میں فقہاء کرام نے نفل کی جماعت کو منع فرمایا، مکروہ فرمایا، اور اس مکروہ سے مراد بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کی علت یہ تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے تو یہ بات ثابت ہے، لیکن اس کی علت یہ تھی کہ لوگ اس دور کے اندر فرض نماز کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، فرض نماز کے لیے جوک در جوک جمع ہوا کرتے تھے۔ تو فقہاء کرام نے اس علت کی بنا پر کہ کہیں نفل کی جماعت کی وجہ سے فرض نماز میں قلت نہ ہو جائے، لوگ فرض نماز میں سستی کرنا نہ شروع کر دیں، اس لیے فقہاء کرام نے نفل کی جماعت کو مکروہ فرمایا۔ مگر تغیر زمانہ ہوا، زمانہ تبدیل ہو گیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اب جس بنا پر فقہاء کرام نے نفل کی جماعت کو مکروہ تنزیہی فرمایا تھا، اب وہ علت کیا باقی ہے؟ اب وہ علت باقی نہ رہی۔ لوگ اس طرح فرض نمازوں کا اہتمام نہیں فرماتے جس طرح سے پہلے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس دور کے اندر اگر نفل کی جماعت سے لوگوں کو منع کیا جائے تو یہ تو بہت بڑی جرت نہیں ہوگی کہ نفل کی جماعت کو ناجائز کہہ دیا جائے۔ جی ہاں، کچھ لوگ تو اس کو ناجائز تک کہتے ہیں، گناہ تک کہتے ہیں۔ تو بھائی جب کریم آقا علیہ السلام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے تو یہ ناجائز اور گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علت کو دیکھنا پڑے گا۔ اب وہ علت باقی نہ رہی جس کی بنا پر فقہاء کرام نے نفل کی جماعت کو مکروہ فرمایا تھا کہ لوگ فرض نمازوں میں کہیں سستی نہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نفل کی جماعت کو قائم کیا جائے، اور نفل کی جماعت قائم کرنے سے پہلے یا بعد میں آپ فرض نمازوں کے حوالے سے اچھا سا بیان فرمائیں، لوگوں کو آپ فرض نماز کے لیے تیار فرمائیں۔ اور بارہا ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ نفل کی جماعت کے لیے بہت کثیر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بہت کثیر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب فرض نماز کے حوالے سے درس و بیان کیا جاتا ہے تو ان کو یہ ترغیب ملتی ہے کہ آج میں یار نفل نماز کے لیے آیا، صلاۃ التسبیح کی نماز میں نے ادا کی، میں نے فلاں نماز جماعت کے ساتھ نفل ادا کی ہے،
تو بڑا مزہ آیا مجھے، بڑا اچھا لگا۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ نفل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پنجگانہ نماز فرض جو ہے وہ اس کو ادا کروں گا۔ تو یہ ترغیب ملتی ہے، ایک ذہن بنتا ہے فرض نماز کے حوالے سے۔ تو محترم سامعین کرام، اب اس کے اندر کوئی مکروہ والی بات نہیں ہے۔ جس بنا پر فقہاء کرام نے منع فرمایا تھا، اب وہ علت نہ رہی تو معلول بھی نہ رہا، لہٰذا نفل کی جماعت کے حوالے سے جو امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات لکھی ہے، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ کیا زبردست بات میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی پیاری بات یہ ہے کہ نفل کی جماعت زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر کسی مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی روکے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا، ہوگا۔ تو بھائی اگر مکروہ تنزیہی یہ فعل تھا بھی تو اب کیونکہ فرض نماز کے لیے اس سے رغبت ملتی ہے، درس و بیان ہوتا ہے جس سے ذہن بنتا ہے فرض نماز میں پابندی کرنے کا، تو اب یہ مکروہ کہاں رہا، بلکہ یہ تو مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ اگر جماعت نفل قائم کی جائے اور درس و بیان کر کے لوگوں کا ذہن بنایا جائے اور لوگ یہ ذہن لے کر جائیں کہ مجھے فرض نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، تو اب یہ مکروہ بھی نہ رہا، بلکہ یہ تو مستحب ہوا کہ اگر نفل کی جماعت سے لوگ فرض کی ادائیگی کا ذہن لے کر جائیں تو یہ تو مستحب عمل ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ان سے یہ ہے کہ جو احباب نفل کی جماعت کو رد کرتے ہیں اتنی شدت کے ساتھ، تو بھائی معاشرے کے اندر اور بہت سے گناہ موجود ہیں، آپ ان کا رد کیجئے، شدت کے ساتھ رد کیجئے۔ آپ کو وہ گناہ نظر نہیں آتے، آپ اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں روکنا چاہتے ہیں، تو آپ غور فرمائیں۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے تو آپ اس کو ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات جب ہمیں پتہ چل گئی، نفل کی جماعت کا اہتمام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو بھائی جس علت کی بنا پر یہ عمل فقہاء کرام کی نظر میں مکروہ تھا، جب وہ علت بھی باقی نہ رہی تو آپ کس بنا پر اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں؟ تو لہٰذا لوگوں کی عبادت کرنے دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دیجئے، جبکہ وہ نفل کہہ رہے ہیں، فرض نہیں کہہ رہے، واجب نہیں کہہ رہے، واجب سمجھ کر اس کو نہیں کر رہے، تو آپ کیوں اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔